عمران خان صاحب کا توشہ خانہ کا کیس جو ہے وہ 29 اکتوبر تک مؤخر کر دیا گیا، اور حالانکہ اس کی 6-8 گھنٹے تک ہیئرنگ ہو رہی تھی اور بہت برق رفتاری کے ساتھ اسپیڈی ٹرائل ہو رہا تھا، اور اس میں آئین قانون سب جو ہے وہ پامال کیا جا رہا تھا، لیکن پھر اچانک وہ ٹرائل روک دیا گیا اور سماعت روک دی گئی، جبکہ وہ تقریباً مکمل ہو چکی ہے۔ چند گھنٹے کی سماعت ہے اور اس میں وہ فیصلہ سنا سکتے ہیں۔ عمران خان صاحب کا توشہ خانہ بھی روک دیا گیا، اور پھر القادر ٹرسٹ کیس میں ان کی درخواست ضمانت تھی، بشرا بی بی کی بھی اور ان کی بھی، وہ بھی روک دی گئی۔ تو یہ سب کچھ ایک بلا سبب نہیں ہو رہا، بلکہ ایک باقاعدہ طور پہ کسی نہ کسی جگہ پہ، خاص طور پہ ظاہر ہے جی ایچ کیو میں جنرل صاحب کے سامنے کوئی نہ کوئی روڈ میپ پڑا ہے، اور اس کے اکارڈنگلی وہ چل رہے ہیں، اور اس کے اکارڈنگلی ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اپنے مہرے سیٹ کر رہی ہے اور شطرنج کی چالوں کو اس طریقے سے چل رہی ہے۔ اس لیے یہ غیر معمولی بات نہیں ہے، بلکہ میرے خیال میں، میرے اندازے کے مطابق تو یہ معمول کی بات ہے، اور ہاں کچھ نہ کچھ پراسرار سرگرمیاں ہو رہی ہیں، کیونکہ بڑا ایسا ایشو ہے۔ اور دوسرا سب سے بڑا جو ہے معاملہ وہ ہے اسرائیل کا۔ اسرائیل جو ہے وہ معاملہ جو ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا، وہ بالکل تلوار کی طرح لٹک رہا ہے سر پہ، اور اس میں کوئی یہ تسلیم کرے یا نہ کرے، بہرحال سب سے بڑا مسئلہ اس وقت یہی ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے، اور اس میں آپ پبلک میں کچھ بھی کہتے رہیں، لیکن درون پردہ درون خانہ یہی مسئلہ، کیونکہ ابھی جو معاملہ چل رہا ہے غزہ میں سیز فائر کروایا گیا تھا، اور وہ سیز فائر جو ہے وہ بالکل امن معاہدہ جسے کہتے ہیں، جس پہ 4 ملکوں نے دستخط بھی کیے، اور اس میں شہباز شریف صاحب نے بوٹ پالش کی انتہا کی اس تقریب میں۔ حالانکہ یہ دستخط کرنے والوں میں شامل نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے بوٹ پالش کی انتہا کی، تو وہ جو امن معاہدہ ہے وہ بھی لیو لیر ہو گیا ہے، اور وہ 24 گھنٹے بھی اپنی جو ہے وقت برقرار نہ رکھ سکا، اور اس کے لیے امریکی نائب صدر جو ہیں وہ، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کے جو داماد ہیں مسٹر کوشنر، وہ پہنچے ہوئے ہیں اسرائیل، اور ساری صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں۔ اور کیونکہ معاملات ہی کچھ ایسے ہیں، پہلے بھی اس بات کا اندازہ تھا کہ یہ بالکل ناپائیدار سی چیز ہے، اور امریکہ اسرائیل کو اور اسرائیل امریکہ کو نہیں چھوڑ سکتا، اور وہ ہم سے زیادہ معلومات جو ہیں وہ یورپین کنٹریز کے پاس ہیں، برطانیہ کے پاس ہیں، فرانس کے پاس ہیں، اٹلی کے پاس ہیں، اسپین کے پاس ہیں، ان کے پاس زیادہ معلومات ہیں، اور وہ زیادہ ایگریسو پالیسی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں فلسطین کے معاملے میں، غزہ کے معاملے میں اور اسرائیل کے معاملے میں۔ ہماری تو پالیسی ہے ہی نہیں، ہماری تو پالیسی جو واشنگٹن سرکار، وائٹ ہاؤس سرکار جو کہہ دے گی، جو پینٹاگون سے حکم آ جائے گا، ہماری تو وہی پالیسی ہے، اور بلکہ ہم اس سے بڑھ کر کہیں گے کہ نہیں جناب، آپ نے تو یہ صرف 2 کام کہے تھے، یہ ہم 6 کام اور بھی کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ سے غلطی ہو گئی، ہم تو بہت زیادہ سرو کرنے کے لیے بے چین ہیں، اتاولے ہو رہے ہیں۔ تو لہٰذا یہ چیز چل رہی ہے، اور اس طریقے سے پاکستان بے وقت ہو رہا ہے، اور پاکستان کے عوام بے وقت ہو رہے ہیں، تو یہ بھی ایک مسئلہ بڑھ چڑھ کر آگے سر پہ سوار ہو رہا ہے۔ اس لیے معاملہ جو ہے وہ بہت زیادہ دوڑائے جا رہے ہیں، گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں، کیونکہ بہت زیادہ اس کی کریڈٹ لیا گیا تھا۔ اب آگے بڑھتے ہیں اس نظام کو۔ یہ نظام ہر طرف سے گھیرے میں ہے، ہر طرف سے خطرے میں ہے، اور کمزور ترین نظام ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کسی کو بھی۔ تو دوسری جانب ایک میں آپ کو بتا دوں اس کی ترتیب کیا ہے۔ الیکشن چوری، اور پہلے قاضی فائز صاحب، پھر چیف الیکشن کمشنر، اور اس کے بعد وہاں سے سلسلہ شروع ہوا، بلہ چھینا گیا، اور جو الیکشن کروائے گئے، الیکشن چوری ہے یہ۔ اور یہ جو ارکان پارلیمنٹ بیٹھے ہیں، یہ ارکان پارلیمنٹ نہیں ہیں، یہ ایلینز ہیں، یہ اجنبی لوگ ہیں، ان کو زبردستی بٹھایا ہوا ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے، جنرل صاحب نے بٹھایا ہوا ہے، اور ایک چوری شدہ معاملہ ہے، ایک الیکشن چوروں کا ٹولہ ہے، وہ اس وقت ملک پر مسلط ہے، اور ان کے ذریعے 26ویں غیر آئینی ترمیم کی گئی۔ وہ اس لیے کی گئی کیونکہ کل سپریم کورٹ آف پاکستان کے کمرہ عدالت نمبر 1 میں معاملہ کھل کر سامنے آ گیا، اور 26ویں غیر آئینی ترمیم بھی اس لیے کروائی گئی کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا راستہ روکنا تھا، آزاد ججز کا راستہ روکنا تھا، کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا لارجر بینچ ایک فیصلہ دے چکا تھا، ایک نہیں 2-3 فیصلے دے چکا تھا، اور ان کا خیال تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ کو ہم سلامت رکھیں گے، لیکن قاضی فائز سلامت نہ رہے۔ پھر جسٹس منصور علی شاہ صاحب
کو کہا گیا کہ جناب ملاقات کریں آپ آرمی چیف سے، تو انہوں نے ملاقات نہیں کی تھی اور انہوں نے انکار کر دیا تھا، اور ان کو یہاں تک کہ ان کا امریکہ تک پیچھا کیا گیا اور ان کو راضی کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو انہوں نے بڑا دو ٹوک انداز میں کہا تھا کہ جب حلف ہو جائے گا اس کے بعد بات ہوگی، حلف سے پہلے کوئی بات نہیں ہوگی۔ ان کو یہ بھی کہا گیا کہ اگر آپ نے یہ ملاقات نہ کی تو پھر آپ نہیں ہو سکتے چیف جسٹس۔ تو انہوں نے کہا اس سے بھی کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اگر لکھا ہوگا تو آ جائے گا، اور اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ مجھ سے کوئی کام لینا ہے تو مجھ سے کوئی اور کام لے لے گا۔ تو اس لیے یحییٰ آفریدی صاحب کو پھر اس لیے لایا گیا کہ یحییٰ آفریدی صاحب مبینہ طور پر ملاقات کر چکے تھے، اور انہوں نے یقیناً ایشورنس دی ہوگی، انڈرٹیکنگ دی ہوگی، یقین دہانیاں کروائی ہوں گی، کیونکہ بعد میں آنے والے حالات جو ہیں وہ ثابت کر رہے ہیں کہ یحییٰ آفریدی صاحب قاضی فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن ہے۔ یہ جو ایکسٹینشن کا معاملہ ہے، ایکسٹینشن ہے، تسلسل ہے، تو اس لیے یہ سارا کچھ ہوا، کیونکہ اگر جسٹس منصور علی شاہ صاحب آ جاتے تو پھر سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے پر عمل درآمد کروانا تھا، اور اس میں چیف الیکشن کمشنر صاحب نے بھی فارغ ہونا تھا، اور ان کے 4 رتن جو ہیں انہوں نے بھی، اور کمشنر راول پنڈی لیاقت چٹھا صاحب نے بھی منظر عام پہ آنا تھا۔ ان کو جو قید میں رکھا ہوا ہے، غیر اعلانیہ قید میں اور حبس بیجا میں، تو انہوں نے بھی منظر عام پہ آنا تھا، انہوں نے بھی بتانا تھا جو کچھ وہ بتا چکے تھے، انہوں نے مزید بتانا تھا۔ اسی طریقے سے بیوروکریسی سے بہت سارے افسران، ریٹرننگ افسران، پریزائڈنگ افسران، انہوں نے میدان میں آنا تھا کہ کیسے ان کو مار پیٹ کر کے اس دن رزلٹ لیے گئے، جعلی رزلٹ تیار کروائے گئے الیکشن 8 فروری 2024 کے۔ اس لیے اس کا سارا راستہ روکنے کے لیے یہ سارا کھیل کھیلا گیا 26ویں غیر آئینی ترمیم کا، اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس کا بھرپور ساتھ دیا۔ اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ مخصوص نشستوں کے معاملے میں بھی یہ سارے کے سارے ننگے نظر آئے، الف ننگے نظر آ گئے، بشمول مولانا صاحب کے، اور انہوں نے بھی مخصوص نشستوں کو پہ ہاتھ صاف کیا۔ پیپلز پارٹی نے بھی، اور نون لیگ نے بھی، اور جے یو آئی نے بھی، کسی نے بھی انکار نہیں کیا کہ جناب یہ سیٹیں ہماری نہیں ہیں، یہ بالکل چوری کا مال ہے، ہم چوری کے مال پہ یقین نہیں رکھتے، لیکن سب نے لیا اور لوٹ مار میں حصہ لیا، سیاسی لوٹ مار میں۔ تو اس لیے یہ جو 26ویں غیر آئینی، کل جو اس معاملہ ہے یہ کھل کر سامنے آ گیا سپریم کورٹ میں، کیونکہ 26ویں غیر آئینی ترمیم جو ہے اس کی سماعت چل رہی ہے، اور غیر آئینی بینچ مبینہ طور پر، کیونکہ جو غیر آئینی ترمیم کے نتیجے میں جو الیکشن چور ارکان نے ایک ترمیم کی ہو، الیکشن آئین توڑا ہو، تو وہ غیر آئینی ترمیم کہلائے گی، متنازع ترمیم، غیر آئینی ترمیم۔ تو اس میں کل جو ہیئرنگ ہوئی، اس میں اکرم شیخ صاحب نے بالکل 2 اور 2 4 کی طرح دھو کر ساری چیزیں بیان کر دی، اور انہوں نے بتا دیا کہ یہ تو سارے کا سارا کھیل اس لیے کھیلا گیا 26ویں غیر آئینی ترمیم کا کہ ایک الیکشن ہوا تھا فروری 8 2024 میں، اس کا اکاؤنٹیبلٹی ہونی تھی، اس کی تحقیقات ہونی تھی، اور تحقیقات ہو کے پتہ چلنا تھا کہ یہ الیکشن چوری کا ہے، اور اس کرائم کو پردہ ڈالنے کے لیے یہ سارا کھیل کھیلا گیا۔ یہ ترمیم اس لیے لائی گئی ہے۔ اور پھر انہوں نے بہت ہی تاریخی جملے بھی بولے، اور انہوں نے کہا کہ یزید کے ہاتھ پہ میں بیعت نہیں کر سکتا، یہ نہیں ہو سکتا کہ یزید کو بھی سلام، یزید کے ہاتھ پہ بیعت بھی اور حسین کو سلام بھی، اور حسین کو بھی عقیدت و احترام، اور یزید کو بھی، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور انہوں نے واضح طور پر یہ بات کی، اور انہوں نے مثالیں دیتے کہ اس سے جو آئینی بینچ کے سربراہ سمیت ان کے لائک مائنڈڈ جج ہیں جسٹس منڈوخیل صاحب بھی، وہ بھی ذرا تھوڑے سے تل ملائے، اور انہوں نے بھی کہا کہ دیکھیں جی، آپ مذہبی حوالے نہ دیں، کیونکہ جب آپ مذہبی حوالے دیتے ہیں اس کا مطلب ہے آپ آئینی اور قانونی طور پر بڑے کمزور ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ اندر ہی اندر سے ان کو وہ باقاعدہ طور پہ اپنے آپ کو گرفت میں محسوس کر رہے تھے، شاید اس لیے ان کو یہ ساری چیزیں ہو رہی تھیں۔ جسٹس جمال خان منڈوخیل نے کہا کہ فل کورٹ جو ہے وہ کیسے بنا لی جائے۔ اب معاملہ سمپل سا معاملہ ہے جی، اور اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ جو 26ویں غیر آئینی ترمیم سے پہلے جو سپریم کورٹ تھی، ان تمام ججز پہ مجتمع فل کورٹ بنا دیں، اور فل کورٹ وہ فیصلہ کرے گی کہ وہ آئینی ہے یا نہیں ہے۔ لیکن اس بارے میں کوئی بھی جج صاحب جو ہیں، خاص طور پہ جسٹس جمال خان منڈوخیل اور جسٹس ہمارے امین الدین صاحب، وہی ان کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں، تو وہ اس کو آگے لے جانا نہیں چاہتے اور حقیقت سے آنکھیں بند کر رہے ہیں۔ دوران سماعت جسٹس امین نے کہا کہ آپ یہ نہ کہیں کہ 26ویں ترمیم متنازع ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی
کہ سر میں انگریزی میں یہی کہوں گا کہ انڈر چیلنج ہے، آپ کے دائیں بائیں اہل زبان بیٹھے ہیں، سر یہ انگریزی سے اردو کے ترجمے کا معاملہ ہے۔ اور جسٹس جمال نے کہا کہ بس ٹھیک ہے، مان لیا کہ 26ویں آئینی ترمیم متنازع ہے، آگے چلیں۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ 24 کے 24 جج بیٹھ کر اس مقدمے کو سنیں۔ اس پر اکرم شیخ نے کہا کہ سر یہ میرا موقف ہے، اگر کسی جج کا کوئی ضمیر خلش کرے یا ملامت ہو تو وہ نہ سنے، میرا تو بس یہ موقف ہے کہ میری عدالت پر کوئی حرف نہ آئے۔ جسٹس نعیم افغان نے کہا کہ آپ نے کہا خواہش ہے کہ 24 جج سنیں، لیکن کوئی قانونی راستہ نہیں دکھایا۔ آپ کی خواہش تو ایسے ہے کہ انوکھا لاڈلا کھیلن کو مانگے چاند۔ تو اس طرح سے یہ ساری باتیں کل کی گئیں، یہ کیونکہ نہ ہی ججز کے پاس کوئی ایسا سالڈ گراؤنڈ ہے اخلاقی، قانونی، آئینی کہ جس کی بنیاد پہ وہ کہہ سکیں۔ تو قصہ مختصر یہ کہ اس غیر آئینی اور الیکشن چوری کے نظام کو، ناجائز حکومت کو بچانے کے لیے، اس سسٹم کو بچانے کے لیے سر دھڑ کی بازیں لگائی جا رہی ہیں، اور اس میں نقصان ہو رہا ہے مملکت خداداد پاکستان کا، پاکستان کی سلامتی کو نقصان، پاکستان کے مفادات کو نقصان، اور پاکستان کی معیشت، سیاست، معاشرت کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے۔ اس لیے یہ ہمارا ایکسٹینشن کا کھیل اور کمزور حکومت اور واشنگٹن کی خوشنودی یہ بہت ہی ہمیں برباد کر چکی ہے۔